کیا خوبصورت دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک. ہے کیا دعا ہے یہ, کیا دعا ہے کہ اے اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں تیرے سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو نعمتیں تو مجھے عطا کر دے, جو نعمتیں مجھے عطا کر دے, پھر اس کو واپس نہ لیں کبھی, کیونکہ نعمتیں اگر مل جائیں نا پھر ان کو استعمال کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. اچھا کیا ایک تو یہ دعا مانگی کہ اللہ اب نعمتیں چھینی نہ, اب واپس نہ لیں. تو اب آگے کیا؟ تحول عافیتی کا. تحول عافیتی پتہ کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات انسان پہ کئی آپ لوگ دیکھے ہوں گے, ایک تو نعمتیں چھن گئی, ایک تو جو نعمتیں تھیں وہ چھن گئی, ساتھ بیماری بھی آ گئی, پیسے بھی نہیں رہے, گاڑیاں بھی نہیں رہی, اور ساتھ گردے بھی فیل ہو گئے, ہارٹ اٹیک بھی ہو گیا, شوگر بھی لگ گئی. تو نبی نے کیا سکھایا کہ اللہ سے صبح شام دعا مانگا کرو, یا اللہ ایک تو نعمتیں نہ چھینی, یا اللہ نعمتیں نہ چھینی, اور دوسرا کسی ایسی مصیبت میں نہ پھنسائیں جس سے میرا دل کمزور ہو جائے, ایسا نہ کریں. جو یہ صبح اور شام کو دعا مانگ لے گا, جو صبح شام یہ دعا مانگ لے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کی نعمتیں واپس نہیں لے گا, اور نہ ہی کسی مشکل میں پھنسائے گا, زندگی آسان کر دے گا. کون سکھا کے گیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر میں یہ گولی کھاؤں ہی نا, وہ کہتا ہے بخار چڑھیا ہے, بخار چڑھیا ہے, دعا کرو لت جائے, کہتا پیناڈول کھا لا, وہ کہتا پیناڈول نہیں کھانے میں, ایسے نہیں لت, چلو ایسے بھی لت جائے گا, لیکن اگر پیناڈول کھا لیتے تو کیا تکلیف تھی؟ کھا لو. اس کی مثال یوں ہے کہ ایک آدمی کسی کو جا کے کسی نے کہا حضرت دعا فرمائیں, میرا بیٹا اللہ مجھے عطا فرمائے, مجھے بیٹا مل جائے. اس نے کہا اچھا کب شادی ہوئی تمہاری؟ انہوں نے کہا شادی تو نہیں ہوئی ابھی. انہوں نے کہا شاباش. کہا بیٹا یہ پہلے شادی تو کرو, دعا پھر کرانا, شادی کے بغیر بیٹا پہلے مانگتے ہو. انہوں نے کہا اچھا جی پہلے چلو دوسرے کہنے تو کرا لینے. انہوں نے کہا اللہ تو اس بات پہ قادر ہے کہ بغیر شادی کے بھی بیٹا پیدا کر دے. انہوں نے کہا بے شک اللہ اس بات پہ قادر ہے, بے شک تو بھی بڑا بے وقوف ہے. یعنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی سسٹم چینج کر دے. وہ ایک ہی دفعہ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کتنی دفعہ فرمایا یہ دعا پڑھنے کے لیے, تینوں کل پڑھنے کے لیے کتنی دفعہ فرمایا؟ 3 دفعہ صبح پڑھو فجر کی نماز کے بعد, 3 دفعہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھو, 3 دفعہ رات کو سوتے وقت پڑھو, ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھو. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ جس دن حضور اور کئی دعائیں مانگا کرتے تھے, لیکن جس دن سے یہ تینوں کل اترے تھے اس دن سے سب دعائیں ختم کر دی, تینوں کل ہی پڑھ رہے تھے. یعنی اتنا اہتمام تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں کلوں کا کہ جب آپ آخری وقت میں, جب مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو اس وقت ہاتھ اٹھ رہے, آپ کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے تھے. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا عائشہ ہاتھ میرے منہ کے قریب کرو, اور تینوں کل پڑھ کے ان کے ہاتھوں پہ دم کیا کہ آپ میرے جسم پہ ہاتھ پھیر دو. ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمیں پتہ نہیں کیا ہے. فرمایا جو صبح 3 دفعہ تینوں کل پڑھ لے گا اس کے لیے یہ کافی ہو جائیں گے, اس کی زندگی کے لیے کافی ہیں, اسے اور کسی ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی. جو یہ تینوں کل جو بتا رہا ہوں, صبح 3 دفعہ, مغرب کے بعد 3 دفعہ, سوتے ہوئے 3 دفعہ, ایک دفعہ نمازوں کے تینوں, باقی 3 نمازوں کے ایک دفعہ, 3 6 9 اور 3 12, جو 12 دفعہ دن میں یہ پڑھ لے گا, نہ اس کو نظر لگے گی, نہ اس سے حسرت ہو سکے گی. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا آخری طبقہ جو ہے, میری امت کا آخری طبقہ اکثر ان میں سے نظر لگنے سے ہلاک ہوں گے.